شاید خان صاحب کو اس بیماری کی وجہ سے ریلیف دیا جائے. آپ کو لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکے گی آنے والے اگلے کچھ وقت تک بھی؟ پاکستان کو یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بھارت کی طرف سے کنسسٹنٹلی اس قسم کا بدتمیزانہ بیہیویئر جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. جناب، آج کی کچھ پولیٹیکل ہیپننگز کچھ ایسے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر علیمہ خانم صاحبہ ایک بار پھر میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. ملاقات آج متوقع تھی لیکن ملاقات اب تک نہیں ہوئی. اس کے بعد اگر وہ ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد جو ملاقات ہوگی اس کے بعد باہر آ کے کیا گفتگو ہوگی، کیا کوئی ٹویٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. کچھ لوگ اس کو عمران خان کی ریلیف سے بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا خان صاحب کی بیماری ان کو ریلیف دلا پائے گی کہ نہیں دلا پائے گی؟ یہ کچھ اسپیکولیشنز ہیں جو سوشل پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے ہیں. خبروں کی صداقت کس حد تک ہے، ان انسائٹس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار سنم مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آج پھر منگل کا دن ہے لیکن اس منگل کو کہا جا رہا تھا کہ ملاقات ہوگی نا. خبریں آئی تھی کہ ملاقات ہوگی، ایک بہن کی ملاقات ہوگی مائنس علیمہ خانم صاحبہ. تو علیمہ خان صاحبہ تو ابھی میں دیکھتی میڈیا ٹاک کر رہی تھی، ان کو تو بہت پہلے ہی روک لیا گیا ہے نا، اڈیالہ سے بہت پہلے روک لیا گیا ہے. تو ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر ملاقات ہوتی ہے تو سنا اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ملاقات کے بعد وہ باہر آ کے کوئی گفتگو کرتی ہیں ان کی بہن، کوئی ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد. کیونکہ بہت سے ہمارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. کیا اس کو خان صاحب کے ریلیف کی طرف جوڑا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے خان صاحب کی جو بیماری ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں گردش میں تھیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہمارے سیاستدان جو جیل میں ہوتے ہیں وہ پہلے بیمار ہوتے ہیں، اس کے باہر آتے ہیں، کبھی اسپتال جاتے ہیں، کبھی اسپتال سے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ باہر. بیماری کی صورت ان کو ریلیف ملتا ہے. اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی آنکھ کی تکلیف کی بات ہے نا، وہ کسی حد تک میں اس کو غلط اس لیے نہیں کہوں گی کہ آنکھ کی جو تکلیف ہے بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، اور وہ جو ڈیزیز کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں، اس میں اب حیرت انگیز طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بھی آفیشل نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، نہ ان کے کسی وکیل نے، نہ ان کی فیملی نے. یعنی ملنے نہیں دیا جا رہا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اب اگر ان کی طرف سے یہ بات کہی جائے تو پھر تو اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آفیشلی اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو ڈیزیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا کریٹیکل ڈیزیز ہے، کیونکہ اس میں اسٹیج وائز یا آہستہ آہستہ کر کے آپ کی جو روشنی ہے آنکھوں کی وہ چلی جاتی ہے. آپ ایک طریقے سے نابینائی کی طرف ایک آپ کا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے میڈیکلی کہ اس میں ہر مہینے آپ کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کی وہ بینائی کچھ وقت تک برقرار رہے، جتنا آپ اس کو میکسیمم روک سکتے ہو. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے یہ چیز بڑی کلیئر ہونی ضروری ہے، اور کسی حد تک پی ٹی آئی کی ریزرویشن جو ہے وہ جسٹیفائڈ بھی ہیں. لیکن اگر اتنا کروشل فیز نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکے گی آنے والے اگلے کچھ وقت تک بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کے بعد آ کے پریس ٹاک کرنی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر وہ بات کریں گی، کیونکہ 8 فروری بھی قریب آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کا کوئی نہ کوئی میسج ہوگا جو شاید اس احتجاج سے متعلق ہوگا، جو وہ نہیں چاہیں گے جو ہماری حکومت وقت ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آ کر اس کے اوپر گفتگو کریں. کوئی اور بہن کوئی کسی اور بہن کی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بھی اب 8 فروری کا انتظار شاید کیا جائے، یا اگر کسی ایک بہن کو ملنے کی اجازت ملے تو وہ صرف اس شرط کے اوپر ملے کہ آپ باہر آ کر پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گی. اور وہ ملاقات بھی اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی جو طبیعت کی ناسازی ہے اس کے اوپر جو پریشانی لاحق ہے ان کی فیملی کو، وہ دور کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کسی ایک بہن کو اجازت تو ہوگی، لیکن ان کو باہر آ کے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کم از کم 8 فروری تک ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہی سمجھے جائے گی. اچھا سر، میں نے نا اسی کوشچن میں آپ سے نا ریلیف کی بھی بات کی تھی کہ نا لوگ اس ملاقات کو جو کہ ہونی ہے یا ابھی تک تو نہیں ہوئی، اگر ہو بھی جاتی ہے تو ایک ٹیسٹ کیس سے جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کی کوئی سسٹر اندر جاتی ہیں، باہر کی کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ واقعی انہیں جو بولا گیا ہے وہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی ہے. اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سہیل آفریدی کی کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے کوئی سخت بات نہیں کی اور کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی میں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی ہے. وزیر اعظم سے ان کا اپنا ریونیو کے حوالے سے یا مطلب صوبے کے بجٹ کے حوالے سے ان کی ملاقات تھی. تو لوگ جو ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو خود کو سو کالڈ پی ٹی آئی کا سپورٹرز یا ورکرز کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی گیم چل رہی ہے پیچھے کہ شاید خان صاحب کو اس بیماری کی وجہ سے ریلیف دیا جائے. آپ کو لگتا ہے؟
دیکھیں اب وہی بات ہے نا کہ خان صاحب تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور جو بیماری ان کی رکھی گئی، اب دیکھیں نا یہ دلچسپ بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سامنے سے دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتے، مطلب اگر یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو کہ خان صاحب تک جس کی رسائی ہو. آنکھوں کی تکلیف یقیناً ہے، لیکن وہ جو آنکھوں کی تکلیف ہے وہ پردے کے پیچھے کی جو رگیں ہیں اس تک جاتی ہے، تو وہ چیز سامنے سے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو وہ نارمل ہی لگیں گے. تو اس لیے ایسی بیماری کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نہ تو سیاست کرنی چاہیے اور نہ ہی میرا خیال ہے اس کو کنٹروورشل بنانا چاہیے. لیکن کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ان کو پمز لے جایا گیا، وہاں ان کا کچھ علاج معالجہ بھی ہوا، اور اگر ان کو 1 مہینے کے بعد تقریباً اسی ٹائم پہ دوبارہ لے کے جایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اطلاعات ہیں وہ درست ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب تو میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ان کو کئی مواقع ملے ہیں، لیکن خان صاحب نے ہر مرتبہ یہ کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ یہ ڈیل نہیں ہوتی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ پچھلے کوئی 2 سال سے زیادہ ٹائم سے آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے آپ کیا کریں گے؟ ان سے آپ نے آٹا دال کا بھاؤ تو پوچھنا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہی کام آپ حکومت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اپوزیشن پارٹی میں. جہاں تک آفریدی صاحب کی ملاقات کی بات ہے تو جو پی ٹی آئی کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں لوگ، جو اس کے ناقد نہیں ہیں، ان لوگوں کو کل بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آفریدی صاحب وہاں کرنے کیا گئے تھے جب پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے خان صاحب کی بات ہی نہیں کی، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان سے صرف 2 بڑی کیٹیگوریکلی، کیونکہ میرے شو میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کمپنی کر رہے تھے مزمل اسلم صاحب، وہ میرے ساتھ موجود تھے شو میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 ہی چیزوں پہ بات کی، ایک سیکیورٹی اور ایک فائنینسز. یہ دونوں چیزوں کے اوپر صوبے کو جو ریزرویشن تھی ہم نے سامنے رکھی، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے ایک اپرچونٹی ضائع کی، اور وہ اپرچونٹی ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس موقع کے اوپر ان سے خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے، ان کی بیماری کے حوالے سے کچھ بھی بات کرتے تو کم از کم وہ ایشو ایڈریس ہو جاتا. لیکن اب آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے انٹینشنلی ایسا کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انٹینشنلی انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ہاں یہ سوال ہے. اچھا مزمل اسلم کی آپ نے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا نا کہ یہ ملاقات اتنی اسموتھ نہیں تھی، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قومی ایشوز پہ بات کرنے سے ہی بات آگے بڑھے گی. کیا اس کو یہ تاثر لیا جائے کہ واقعی ان کے درمیان کوئی واقعی ورکنگ ریلیشن شپ بننے جا رہا ہے، اور اگر جا رہا ہے تو کیا پی ٹی آئی 8 فروری کے حوالے سے اپنی کال واپس لے لے گی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو؟ اچھا 8 فروری سے پہلے دیکھیں قومی ایشوز کی جو بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ خاص طور پر جو 13 میں آپریشن کی صورتحال ہوئی اور اس کے اوپر جو وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتا رہا، اس نے ایک بڑی بری اگزامپل سیٹ کی. ایک چیز یہ تھی کہ اس پہ صوبے کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوا کہ شاید آپریشن ہونے جا رہا ہے، جبکہ وفاق کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن نہیں ہونے جا رہا، اور آپ کی طرف سے اگر فنڈز ایلوکیٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. لیکن دونوں طرف سے آدھی ہی بات کی گئی، کسی نے پوری بات نہیں کی. لیکن سیکیورٹی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہماری فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے کہ ہمیں 2026 میں اس کا خاتمہ کرنا ہے. اب اگر اس میں صوبے کی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. لیکن اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنے ساتھ رکھیں آن بورڈ، اور جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کو ساتھ لے کے چلیں. ورنہ پھر یہی ہوگا جس طرح وادی تیرا میں ہوا کہ آپ کچھ اور کرنا چاہیں گے لیکن صوبے کی حکومت کچھ اور سٹانس اختیار کرے گی. تو میرا خیال یہ کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یقیناً صرف ٹیررزم وہ واحد ایشو ہے جس کے اوپر دونوں کے درمیان یعنی وفاق اور صوبوں میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ فائنینشیل بھی اتنے مسائل نہیں ہیں. خان صاحب کی جو صوبہ ہے اس کے اوپر جو بھی ریزرویشن کل آفریدی صاحب نے رکھی تھی اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اوکے کر دی. بہت سارے جو ان کے ہرڈلز تھے وہ انہوں نے دور کر دیے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ صرف خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہو سکتا ہے جس پہ بات نہیں ہوئی، اور دوسرا ٹیررزم کے اوپر کیا پالیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثنا، مشاہد حسین سید صاحب کسی ٹاک شوز میں تھے اور انہوں نے نا ایک بہت ہی پرانی بات کی، لیکن وہ بات آج کے ٹائم میں نا بہت خبروں میں، شاید خبریں کم ہیں تو لوگ اس کو بھی بہت اپنے اینگل سے انالائز کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں، یعنی کوئی ملک گارنٹی لینے کو تیار نہیں. ہمارے سیاستدانوں کو دوسرے ملک بھی ریسکیو کر لیتے ہیں ایسی سچویشن میں، تو ان کو کوئی نہیں کر سکتا. مشاہد حسین سید نے اس ٹاک شوز میں یہ ریویل کیا کہ 1 سال پہلے جو ہے وہ ترکی کے صدر طیب اردوان جو ہیں انہوں نے آفر کی تھی خان صاحب کو ترکی بلانے کی. اور یہ سوال آج صحافیوں نے جو ہے نا علیمہ خان سے بھی پوچھا تو وہ بھی تھوڑا سا مسکرا دیں ایک طرح سے کہ کس قسم کے سوال ہے. تو یہ کیا شوشہ ہے؟ خبر میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے صرف کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب جب اب پرائم منسٹر تھے تو آئی تھنک ترکی کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم رہے، سعودی عرب کے ساتھ کوشش کی گئی. وہ الگ بات ہے کہ وہ
توشہ خانہ سے جو ایک مذاق بنا وہ اس کے بعد انہوں نے بھی توبہ کر لی ہوگی سعودی فرما روا نے, لیکن شروعاتی طور کے اوپر بڑا اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی تھی خان صاحب نے. اب وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, آپ سیاست بھی یہی کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے مقدمات میں بھی آپ کو کلیئر کیا جائے, آپ ان کو فیس بھی نہ کریں, اور آپ یہ کہیں کہ وہ تمام کے تمام مقدمات جو ہیں وہ جعلی ہیں. اگر وہ جعلی ہیں تو آپ کے حق میں فیصلے کیسے آئیں گے؟ یا تو آپ کو پورے ٹرائل سے گزرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہو وہ میرے لیے قابل قبول ہے. لیکن اب فیصلے جب آتے ہیں کورٹس کے تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا سنا, آپ نے کہا وہ انڈرسٹینڈنگ کے تھرو باہر آنا چاہتے ہیں, اور کچھ پی ٹی آئی کے حامی لوگ جو ہیں یوٹیوبرز, انہوں نے ایک پرانا خبر کو اس طرح سے بھی وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو کافی ہیلتھ ریلیف دیا, ان کی صحت کے لیے دعا بھی کی, اور ان کو بولا کہ ان کے لیے اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ہوں گی. اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی ان کے لیے ایسا ہی کرے, کیونکہ اب ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. اس کو ہم نہیں کہتے کہ غلط خبر ہوگی, ان کے ساتھ ایسا ہوگا. ویسے ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ آنکھ میں اس طرح کے ایشوز اس عمر میں ہو بھی جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی اسی پروسیس سے گزارا جائے گا. تو یہ حکومت وہ کرے گی جو انہوں نے کیا تھا. دیکھیے میرا خیال ہے اس حکومت کے ساتھ اور بھی بہت کچھ خان صاحب نے کیا تھا ادر دین ان کو مطلب باہر بھیجنے کے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پڑوسی ملک کی طرف. وہاں پر نا وہ جنگ کے دنوں میں جس طرح کا وویلا تھا, رونا دھونا تھا, جیسے ان کی چینلز کرتے ہیں بہت ایگزیجوریٹ کر کے, ایک دفعہ پھر ان کے چینلز جو ہیں وہ بڑا وویلا کر رہے ہیں, رونا دھونا کی چیخیں نہیں کر رہی. پاکستان نے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا. جنگ کے بعد ہم ان سے کھیلے, لیکن اب ہم ICC کا جو T20 میچ ہے وہ نہیں کھیل رہے. ایسا گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی آفیشیلی صرف ٹویٹ کر کے کہا ہے. آفیشیلی محسن نقوی کی طرف سے ICC کو نہیں بتایا گیا. تو وہ ابھی سے پاکستان پر پابندی لگاؤ اور اس طرح کے وہ کر رہے ہیں. اب اس میں دو سوال ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آفیشیلی کیوں نہیں ICC کو انفارم کرا, کیا سوچ رہا ہے کہ ہم صرف ان کو صرف یہ تھریٹ دینا ہی صرف چاہتے ہیں, یا اگر ICC ہم پہ دباؤ ڈالے گا تو ہماری کیا حکمت عملی ہوگی. ورنہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کر گزرنا چاہیے ان کے ساتھ. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہم اتنے شاید امپاورڈ نہیں ہیں جتنا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کی اپنی ایک منوپلی ہے ICC میں, اور انہوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو وہاں پلانٹ کیا ہوا ہے جو اس وقت سپروائز کر رہے ہیں, وہ بھی سارے بھارتی نمائندے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اس فیصلے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی. پاکستان کو اپنا احتجاج رجسٹر کروانا تھا. بنگلہ دیش آلریڈی سیکورٹی کے نام کے اوپر اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا ہے. ICC پاکستان کو مس نہیں کرنا چاہے گی. اگر آپ پاکستان کو بھی نکال دیں, بنگلہ دیش آلریڈی نکل چکا ہے, تو پھر اس ریجن سے ایشیا سے آپ اور کس ٹیم کو لیں گے؟ گری چنی چند ایک ٹیم ہے نا, بھارت ہے, سری لنکا ہے, جو کچھ بہتر کھیلتی ہیں انکلوڈنگ پاکستان, بنگلہ دیش. اس کے علاوہ آپ افغانستان سے یا اس قسم کی دیگر ٹیموں سے تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو لے لیا, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پاکستان کی جگہ آپ غالباً یوگینڈا یا اس قسم کی کوئی ٹیم تھی جو افریقہ کی تھی, ان کو لے رہے تھے. تو پھر اس میچ کا وہ کریز نہیں رہے گا. پھر پورے ٹورنامنٹ کے ایک طرف رکھیں اور انڈیا پاکستان کے میچ کو ایک طرف رکھیں. لیکن اگر اس میچز میں ماضی کی طرح یہ مثال ہو کہ کبھی کھلاڑی ہاتھ نہ ملا رہے ہوں, کبھی ٹرافی نہ لے رہے ہوں, کبھی کچھ نہ کر رہے ہوں, مطلب یہ ایک احساس دلاتا ہے کہ آپ کے اندر اسپورٹس مین شپ نہیں ہے. پاکستان کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیئر منیمم تھا جو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا. اور آئی تھنک محسن نقوی صاحب کی اس پہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے طور پر نیشنل لیول کے اوپر ایک اس قسم کا کوئی ایکٹیویٹی کرنے جائیں گے جو ٹورنامنٹ یا منی ٹورنامنٹ ٹائپ کی ہوگی, اور اس میں کچھ دیگر جو ہماری ڈومیسٹک ٹیمز ہیں ان کو بھی آگے پروموٹ کیا جائے گا, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اگر ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ گلوریفائڈ میچ مس کر دیا ہے. دیکھا جائے تو اس میں ٹیکنیکلی ہمیں 2 پوائنٹس کا لاس ہوگا, لیکن پاکستان نے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے. ہمیں وہ 2 پوائنٹس کا جو لاس ہے وہ قبول ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں کہیں پر نہیں ریونیو لاس ہے, لیکن سب سے زیادہ لیکن زیادہ فائدہ تو ICC کو ہوگا نا ٹیکنیکلی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بھارت کی طرف سے کنسسٹنٹلی اس قسم کا بدتمیزانہ بیہیویئر جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. تو اگر آپ ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے, تو وہ اس لیے کیونکہ آپ وہ رسپیکٹ ڈیزرو نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اچھا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے پاکستانی شائقین کو وقتی افسوس ہوگا, لیکن اس کے دیر پا اثرات ہوں گے. مطلب اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.